لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین کرام، السلام علیکم. آج فرار صحابہ کے دوسرے حصے میں ہم جنگ حنین کا تذکرہ کریں گے، اور جنگ حنین کے تذکرے کے بعد آخر میں ہم نتیجہ پیش کریں گے کہ اللہ اور رسول کے نظر میں جہاد سے فرار اختیار کرنے والوں کا کیا مقام ہے، اور قرآن میں ان کے لیے کیا سزا تجویز کی گئی ہے. آئیے جنگ حنین کے متعلق دیکھیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین. یعنی بے شک اللہ نے بہت جگہ تمہاری مدد کی، اور حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اتنی وسیع ہو کر تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ دے کر پھر گئے. اس کی تفسیر کے متعلق شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب لکھتے ہیں: فتح مکہ کے بعد حضرت نے سنا کہ مکہ اور طائف کے بیچ کافر جمع ہیں لڑائی کو. حضرت ان پر چلے. 10,000 مسلمان ساتھ تھے اول سے، اور وہ 1000 مل لیے مکے سے. پہاڑوں کے بیچ گزارا فوج کا تنگی سے تھا، کم کم گزرنے لگے. قوم حوازن گرد میں چھپے تھے. جب مکے والے گزرنے لگے وہ ان پر آ گرے، یہ الٹے بھاگے. حضرت کے ساتھ والے بھی بکھر گئے. حضرت پیادہ ہو کر جنگ کو مستعد ہوئے. حضرت عباس نے بلند آواز سے پکارا انصار کو. اس آواز پر مہاجر اور انصار پہنچے، تب لڑائی ہوئی اور اللہ نے فتح دی. اول کسی مسلمان نے کہا تھا کہ ہم تھوڑوں کو بہت جگہ فتح ملی ہے، اب تو ہم ہیں 10,000. حق تعالیٰ نے ادب دیا تا اسباب پر نظر نہ رکھیں، پھر ان کافروں میں اکثر مسلمان ہوئے. یہ عبارت انہوں نے تفسیر موضع القرآن کے صفحہ 228 پہ درج کی ہے. اسی کی تفسیر کے متعلق محمد نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں: جنگ شروع ہوئی اور قتال شدید ہوا. مشرکین بھاگے اور مسلمان مال غنیمت لینے میں مصروف ہو گئے، تو بھاگے ہوئے لشکر نے اس کو غنیمت سمجھا اور تیروں کی بارش شروع کر دی، اور تیر اندازی میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ اس ہنگامے میں مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر بھاگ پڑا. یہ عبارت انہوں نے تفسیر کنز الایمان کے صفحہ 276 پہ درج کی ہے. سامعین کرام، ان آیات و عبارات میں ہم نے ملاحظہ کیا کہ جب قوم حوازن کے لوگ مکے والوں پر آ گرے تو وہ الٹے بھاگے، اور حضرت کے ساتھ والے بھی بکھر گئے، یعنی صحابہ کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی. دوسری عبارت میں ہم نے دیکھا کہ یہاں بھی فتح کے شکست میں بدلنے کا سبب صحابہ کا مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو جانا تھا. مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، لشکر بھاگ پڑا. اس عبارت سے ثابت ہوا کہ صحابہ کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی. مندرجہ بالا عبارتوں میں اس بات کی تصریح نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ رہ گئے تھے جو نہیں بھاگے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں بھی جنگ احد کی طرح 10 سے بھی کم جانثار اصحاب باقی رہ گئے تھے. ان دونوں جنگوں میں جن جانثار اصحاب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا، ان میں سر فہرست حضرت علی علیہ السلام ہیں، جو شمع رسالت کے گرد پروانہ وار طواف و جہاد کرتے رہے. سامعین، یہاں پہ گفتگو ختم ہوئی جنگ حنین کے متعلق.
اب آئیے دیکھیں کہ جہاد سے فرار ہونے والوں کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے، اور ان کی اس کی تفسیر میں علماء اہل سنت کیا درج کرتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ یعنی اے ایمان والو، جب کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو، اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا مگر لڑائی کا ہنر کرنے یا اپنی جماعت میں جام ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی۔ اس کی تفسیر کے متعلق شاہ عبد القادر محدث دہلوی صاحب لکھتے ہیں، یعنی جب مقابلہ میدان میں ہو تو بھاگنا اشد گناہ ہے۔ یہ عبارت انہوں نے تفسیر موضوع القرآن کے صفحہ 213 پہ درج کی ہے۔ اور محمد نعیم الدین صاحب لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں سے جو جنگ میں کفار کے مقابلے سے بھاگا وہ غضب الہی میں گرفتار ہوا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یہ عبارت انہوں نے تفسیر کنز الایمان کے صفحہ 259 میں درج کی ہے۔ اور علامہ وحید الدین خان صاحب لکھتے ہیں، اسلام اور غیر اسلام کا ٹکراؤ جب جنگ کے میدان تک پہنچ جائے تو یہ گویا دونوں فریقوں کے لیے آخری فیصلے کا وقت ہوتا ہے۔ ایسے نازک لمحے میں اگر کوئی شخص یا گروہ ایسا کرے کہ عین معرکے کے وقت وہ میدان چھوڑ کر بھاگے تو اس نے بدترین جرم کیا۔ کچھ الفاظوں کے بعد آپ لکھتے ہیں، فرار کے طور پر اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو وہ بلا شبہ ناقابل معافی جرم کرتا ہے۔ یہ عبارت انہوں نے تذکیر القرآن کے صفحہ 435 اور 436 پہ درج کی ہے۔ سامعین کرام، ان آیات و عبارات میں ہم نے دیکھا کہ جب مقابلہ میدان میں ہو تو بھاگنا اشد گناہ ہے۔ جہاد سے بھاگنے والا غضب الہی میں گرفتار اور دوزخی ہے۔ میدان چھوڑ کر بھاگنا ایسا بدترین جرم ہے کہ ناقابل معافی ہے۔ سامعین، اس سے پہلے ہم ملاحظہ کر چکے ہیں کہ جنگ احد اور جنگ حنین میں صحابہ کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی۔ بھاگنے والوں میں کون کون تھا، اس بات کی تحقیق قارئین خود کریں۔ تاریخ کی کتابوں میں ہر بات کا ذکر صراحت کے ساتھ موجود ہے، اور ان تمام لوگوں کے نام بھی موجود ہیں جو بھاگے تھے۔ ہم تو صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ حضرات جو خود غضب الہی میں گرفتار اور دوزخی ہیں کس طرح اہل جنت کے قائد و سردار بن سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔